بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عبید اللہ آپ سے مخاطب ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بہاولپور یونیورسٹیز اور کالجز کے کونسل کے چیئرمین محمد احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد اس ملک کے اندر ویسٹ کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں ہیں اور آج ہماری نسلیں مسلمان نام لے کر ویسٹ کی تہذیب کا پرچار کرتی نظر آتی ہیں، جہاں پر آج اس ملک کے باشندے اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کا نام لے کر نام لیوا اسلام کے نام لیوا، مگر ان کی سوچ، ان کی زبان، ان کے الفاظ مغرب اور لبرلزم کی کارروائیاں اور ان کی وکالت لگتے ہیں، جہاں پر آج کے لوگ اسلام کے اوپر لبرلزم کو فوقیت دیتے ہیں اور اسلام کو بدامنی اور دہشت گردی سے جوڑتے ہیں۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ آپ کا وہ لبرلزم اور آپ کا وہ ویسٹ کی ساری تہذیب اور وہ امریکہ کی اور UN کی وہ ساری پالیسیاں اور قراردادیں وہ کہاں پر خاموش ہیں؟ جب آپ یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ لبرلزم رسپانسبل فار دا پیس، لبرلزم رسپانسبل اینڈ لبرلزم سب سے بڑا نمبردار ہے ہیومن رائٹس کا۔ I want to ask you، کشمیر کے اندر کی ذبح ہونے والے لوگ مسلمان نہیں؟ کیا آپ فلسطین اور روہنگیا کے مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے؟ جو آج اتنی ہزاروں بچیاں جن کے ریپ کر دیے گئے، کشمیر کے اندر ہزاروں ماؤں کی کوکھیں اجڑ گئیں، ہزاروں بچیاں اپنی جانیں دے گئیں، ہزاروں نوجوان اپنے خون دے گئے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے لیے تمہارا لبرلزم کہاں تھا؟ ان کے لیے تمہارا امریکہ کی قراردادیں کہاں تھی؟ ان کے لیے تمہاری نیٹو کی بکواس کہاں تھی؟ وہاں پر تمہارا لبرلزم کا وہ ہیومن رائٹس کا شور کہاں تھا؟ وہاں پر تمہارا UN کی سلامتی کونسل اور اس کے ہیومن رائٹس کے علمبرداری کے اعلان کہاں پر تھے؟ اگر ایک سیاہ فام امریکہ میں اگر ایک کو مارا جاتا ہے تو پورے امریکہ میں کوہرام مچ جاتا ہے، مگر کشمیر کے اندر ہزاروں کاٹ دیے جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر، روہنگیا کے اندر مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا جاتا ہے اور جانوروں کے لیے تم نے قانون بنا رکھے ہیں، جانوروں کے لیے تمہاری تحریکیں موجود ہیں، اور کاش تم مسلمانوں کو جانور ہی سمجھ لیتے اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو تم جانوروں کے لیے، کتوں کے لیے جو تم کرتے ہو، ان کے حقوق کے لیے بولتے ہو، کاش تم اتنا ہی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بول لیتے۔ اور آج تمہاری بکواس اسلام پر ہے کہ اسلام بدامنی اور دہشت گردی کا درس دیتا ہے، اور بے غیرتوں اور گندی سوچوں والوں، تمہارے تو سامنے محمد رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ جب وادی طیف میں پتھر کھائے ہیں، بد دعا تک نہیں دی، اور آپ پر جو کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی اور عورت جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی تیمارداری تک کے لیے گئے ہیں، اور اس دین کو تم بھونکتے ہو اور اس دین پر تم دہشت گردی اور بدامنی کے الزامات لگاتے ہو، جس دین کے خلیفہ حضرت عثمان غنی نے صرف اس غرض سے کہ مدینہ کے شہر میں بدامنی نہ ہو، وہاں کا سکون اور امن برباد نہ ہو، اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیا، وہ نہ چاہتے تو خلافت تھی۔ اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ جیسے شیر خدا موجود تھے، حضرت حسین جیسے بہادر نوجوان موجود تھے، چاہتے تو اس وقت باغیوں کا سر قلم کروا دیتے، وہیں پر سب کو جہنم واصل فرما سکتے تھے، مگر امن اور محبت کا درس دینے کی خاطر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور آج اس ملک میں، اسی ملک کا خاکر، اس ملک کی اساس اور ملک کے نظریاتی تم سرحدوں پہ حملے کرنے شروع ہو گئے۔ آج تم مغرب کی تہذیب سے اثر انداز ہو کر آج تم اسلام پہ بھونکنا شروع ہو گئے، جس اسلام کی بنیاد پر تم نے ملک پایا۔ اگر آج یہ اسلام کا نام استعمال کر کے تم پاکستان نہ بنتا تو آج کسی انگریز کے پاس یا کسی ہندو کے تم جوتے پالش کر رہے ہوتے، اور تمہاری اوقات کسی غلام سے بڑھ کر نہ ہوتی۔ اور آج جس ملک نے تمہیں کھلایا، جس ملک نے تمہیں بولنا سکھایا، جس اسلام نے تمہیں زندگی کا حق دیا، جس اسلام نے تمہیں بولنے کا حق دیا، آج تم اسی کے خلاف بھونکنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہماری بلی ہمیں میاؤں، تم نے وہ شروع کر دیا۔ اور اب میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا، اسلام امن ہے، محبت ہے، اور تمہارے لبرلزم اگر تم زیادہ تمہیں شوق چڑھے ہوئے اس کی وکالت کے، تو مجھے لا کر دکھاؤ نا کشمیر کے لیے تم نے کیا کیا، مجھے لا کے دکھاؤ نا فلسطین کے لیے تمہارے لبرلزم نے کیا کیا، وہ تمہاری علمبرداری حقوق کی، انسانی حقوق کی بکواس وہ کہاں گئی؟ وہ تمہارا امریکہ کا اور دہشت گرد اسلام ہے۔ تم ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گراتے ہو، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو تم نے انسانوں کا معاملہ تم نے کیا ہی نہیں، انہیں تو انسان سمجھا ہی نہیں، ان کی جانوں کو برباد کر دیا، ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا، کئی نسلیں تباہ و برباد کر دی۔ اور تم نے افغانستان کے اندر کیا کیا؟ ایک جنت نظیر ملک کو، ایک سرسبز شاداب علاقہ کو، جہاں پر کبھی خوشیاں تھیں، وہاں پر تم نے جہنم کا اور ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے آج وہ افغانستان۔ اور تم بکواس کرتے ہو امن کی، تم بکواس کرتے ہو کہ اسلام بدامنی کا نام ہے، اسلام دہشت گردی ہے۔ آپ
محمد احمد آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں مجھے پہلے تو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں خواجہ آصف جیسے بغیرت لوگ ہیں جو تمام دین کو برابر کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اسلام آباد میں مندر کی بات پہ لوگ وہاں پہ آ کے احتجاج کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو فلسطین کے لوگ وہ ان کو نہیں نظر آتے, وہ لبرلز کو نہیں نظر آتے. کشمیر میں اتنے لوگ مر رہے ہیں, بابری مسجد ڈھائی گئی, لبرلز کو وہ نظر نہیں آتی. کیا اسلام کے جو لوگ ہیں ان پہ ایسے ہی ظلم ہوتا رہے گا, ان پہ ایسے ہی ظلم ڈھائیں گے یہ لوگ؟ تو اسی لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ بھائیوں یونائٹ ہو جاؤ. ایس وائی پی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جو کہ آرگنائزیشن ہے شہید سیالوی صاحب کی, ان کا موٹو اختیار کرو, تاجدار ختم نبوت کا پیرا دو, اور اسلامک آئیڈیالوجی کو اگر آپ سیو رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں. اور بس یہی کہنا ہے ہمیں آپ سے. خدا کے لیے آپ یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی کے چکروں سے نکل کر اللہ کا نام لے لو, مسلمان بن جاؤ اور پاکستانی بن جاؤ. یاد رکھو جب تمہیں امریکہ نے مارنا ہے, جب تمہیں ویسٹ نے مارنا ہے, اس نے نہیں دیکھنا کہ تم شیعہ ہو, اس نے نہیں دیکھنا تم سنی ہو, اس نے نہیں دیکھنا تم بریلوی ہو. اور ہاں وہ لبرلزم کے بے غیرت ٹولے جو تم یہاں پر لبرلزم کی بکواس کرتے ہو, جب انہوں نے تمہیں مارنا ہے انہوں نے تب یہ بھی نہیں دیکھنا کہ تم ہمارے پٹھو ہو, انہوں نے تب بھی تمہیں مار کے جانا ہے کہ تم پاکستانی ہو. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد.